فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، اور ایک روایت میں مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے۔ اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہم سب کے لیے ایمان کا درجہ ہے میرے عزیزو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر وہ عظیم گھرانہ ہے جہاں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جس کے بارے میں حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، تمہیں کیا پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل وحی لے کر کے آتے، آیتیں لے کر آتے، میں کبھی شام میں، کبھی رات میں، کبھی مسجد میں، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی سفر کے دوران، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزیز بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوتے تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، دروازے پر کھڑے ہوتے، وہ وحی لے کر کے آئے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگتے، اے اللہ کے نبی آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ جس کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ وہ گھرانہ کیسا تھا میرے مصطفیٰ کا؟ فاقہ کشی تو تھی لیکن پوری امت کے لیے درس بنا دیا۔ گھر میں فاقے تو تھے لیکن انداز دیکھیں تو ذرا حسنین، یہ بات میں آپ کو بتاؤں، دونوں شہزادوں میں حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے رضی اللہ عنہما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو کہتے یہ ریحان ہیں، ریحان جنت کے پھول کا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے اور امام حسن کے گردن کو بوسا بھی لیتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے۔ بچوں کو سونگھتا کون ہے؟ چومتا ہے، سونگھتا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے ان کی گردنوں پر، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو فرماتے یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، ان کی گردنوں سے جنتی خوشبوئیں آ گیا کرتی، جن کی گردنوں سے سید الانبیاء کو خوشبو آتی ہو۔ راکب دوش پیغمبر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی اگر کسی نے سواری کی ہے تو حسن، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ گھرانہ کیسا ہے جب میرے آقا گھر میں تشریف لائے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا چلو دونوں کو آج کشتی کرائی جائے، کشتی لڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے اور کون کس کو پچھاڑتا ہے۔ بڑے کون تھے؟ امام حسن، چھوٹے کون تھے؟ امام حسین۔ دونوں کو کشتی لڑا رہے تھے، جب گھر کے اندر کشتی لڑا رہے، چھوٹے بچپن کے ایام میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائیڈ لے رہے تھے؟ امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے۔ امام حسن کو کہہ رہے تھے حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو۔ حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی، کہا بابا جان یہ کیا بات ہے، کیا آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ عموماً گھر میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کی سائیڈ لی جاتی، ہوتا یہی ہے، جو چھوٹا ہے جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ تو حسن کی طرفداری کر رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، حسین کی طرف جبرائیل کھڑے ہوئے، میں حسن کی طرفداری کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین تنہا ہے، حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں کہ حسین حسن کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے۔ وہ کیسا گھرانہ تھا، ایک شہزادے کی طرف سید الملائکہ ہے، دوسرے کی طرف سید الانبیاء ہے۔ یہ وہ اہل بیت کا مقدس گھرانہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم گھرانہ جس کو ہم کہتے ہیں شریعت و طریقت کا وہ سنگم، بلکہ وہ سوتا وہ چشمہ جہاں سے شریعت کی اور طریقت کی ساری راہیں کھلتی ہیں اور پوری دنیا میں جس کی آبیاری ہوتی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔
اس گھرانے سے محبت کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے۔ آج کی محفل ہم انہی اہل بیت اطہار کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ہماری سانسیں ان کے لیے وقف ہیں، ہماری زندگی کی حرکت و نقل ان کے لیے وقف ہیں۔ اے میرے عزیزو، اپنے بچوں کو اگر کچھ سنانا ہے تو حسنین کریمین کی بچپن کے واقعات اور ان کی محبتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ پھر ایک دن آئے گا اگر تمہارے بچے کی جوانی میں کوئی یزید للکارے گا تو تمہارا بچہ میدان چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، بلکہ گردن دے دے گا اور میرے مصطفیٰ کے دین کو بچا لے گا۔ حسینی محبت ڈالو اپنے بچوں کے سینوں میں، اور ان کو بزدلوں کی کہانیاں مت سناؤ، پہاڑی چوہوں کی کہانیاں مت سناؤ، ان کو رسول اللہ کے شہزادوں کی کہانیاں سناؤ۔ ہاں یہ سناؤ، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، دلاتی ہیں باتیں، ہمارے بچوں کے جذبوں کو جوان کرتی ہیں یہ باتیں۔ بلکہ سچ بات کہو، کربلا کے واقعات سننے کے بعد آنکھیں بھیگتی تو ہیں، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ اگر کربلا کے واقعات کو ایک اور اینگل سے میں سناؤں، 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا نظر آنے لگ جائے۔ اتنی جوانی کربلا کے داستان کو سننے کے بعد آ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے دنیا ہیچ ہے۔ جب حسین اعظم اپنے بچوں کو اللہ کے نام پر اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر رہے ہو، ہمارا بچہ کوئی علی اصغر تھوڑی نہ ہے، ہمارا بچہ علی اکبر اور قاسم جیسا تھوڑی نہ ہے، بلکہ ہمارے کروڑوں بچے ان کی قدموں کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وقت آئے گا ہم اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ کہاں سے ملے گا؟ کربلا کے واقعات سے ملے گا۔ میرے عزیزوں، اہل بیت اطہار کی محبت اب اس کو ایسے منتقل کرو کہ تمہارے بچوں میں یزیدی فتنے نہ آنے پائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں کی کیا بات ہے، کبھی میرے آقا دونوں کو اپنے جبے کے اندر رکھتے اور جبہ چھپا دیتے تھے۔ صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے کبھی حضور مسجد کے اندر آتے اور حضور کا جبہ کافی موٹا لگتا تھا ٹھنڈیوں کے دنوں میں، اور جب مسجد میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹاتے یا جبہ ہٹاتے تو دونوں شہزادے حضور کے سینے سے چمٹے ہوئے ہوتے تھے۔ مسجد میں آنے کا انداز یہ ہے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں ہماری مسجدوں میں جیسی ہی تکبیر بولی جائے، جماعت قائم ہو جائے، صفیں لگ جاتی ہیں اور صفوں میں پہلی صف دوسری صف والے بڑے سخت انداز میں کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے ادھر کوئی بچہ تو نہیں آیا، ادھر کوئی بچہ تو نہیں آیا، بڑے جلالی ہوتے ہیں۔ عام طور پر مسجدوں میں ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ آیا تو اسے اٹھا کر باہر کر دیں، چل ادھر چل ادھر چل۔ لیکن وہ مسجد نبوی کی صفیں جب میرے آقا مصلی پر ہیں اور عظیم صحابہ اعظم بھی، عثمان غنی بھی، حیدر کرار بھی، عبداللہ ابن مسعود بھی، ابو ہریرہ بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور 4 سال کی عمر یا 3 سال کی عمر کے یہ شہزادے دوڑتے ہوئے پہلی صف میں آ جاتے تھے۔ حسن و حسین پہلی صف میں آتے، پہلی صف ہی میں نہیں امام الانبیاء کے مصلی پہ بھی چلے جاتے۔ پوری مسجد نبوی میں مجال ہے کوئی ان بچوں کو پکڑ کر پیچھے کر دے؟ کوئی ایک صحابی نے بھی کہا جماعت قائم ہو گئی بچوں کو سائڈ میں رکھو؟ میں نے تو یہ تک پڑھا ہے صحابہ کی صفوں کے سامنے سے وہ چلتے تھے، حسنین کریمین کے سامنے بھی ہوتے، کوئی صحابی ان کو آگے سے ہٹاتے نہیں، اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا جب رسول پاک کے سجدے میں جانے کے بعد یہ پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں تو ہماری صفوں میں آنے میں کیا حرج؟ حضور کی پشت پر بیٹھ جاتے اور میرے آقا سجدہ لمبا کرتے، صفوں میں یا صف کے سامنے آتے تو صحابہ کوئی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ میں نے اس چیز کو اس انداز سے محسوس کیا، وہ صحابہ اس لیے بھی شاید نہ ہٹاتے تھے کہ انہیں پتا تھا ابھی ہم قیام میں ہیں، ابھی رکوع کریں گے، ابھی سجدہ کریں گے اور اس کے بعد قاعدے میں بیٹھیں گے، قاعدے میں بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں گے، التحیات کے بعد جب درود ابراہیمی پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
درود تو بھیجنا ہی ہوگا کس پر؟ اے اللہ تو رحمت نازل کر سیدنا محمد پر. اور صحابہ کو معلوم تھا ابھی سجدہ ہوگا، ابھی قاعدہ ہوگا، اتحیات میں بیٹھیں گے تو انہی آل پر تو ہمیں درود بھی بھیجنا ہوگا.